بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین وخیر ناصرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل جلالہ اوحى الی الدنیا اطعبی من خدمک واخدمی من رفضک وان العبد اذا تخلى بسیدہ فی جوف اللیل المظلم وناجاہ اثبت اللہ النور فی قلبہ فاذا قال یا رب ناداہ الجلیل جل جلالہ لبیک عبدی. پہلے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ علیہ السلام کہ جب بھی درس شروع کیا جائے گا تو ایک حدیث کی ہم تلاوت کریں گے کہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے. یہ دروازہ بند کر دیں گے تاکہ شور. تو اس حدیث میں کہ جو تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، یہ حدیث رسول خدا سے نقل ہے، ہمارے نبی سے. ہمارے آخری نبی جو ہے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے دنیا کو وحی کی، دنیا کی طرف وحی کی. وحی کر کے یہ فرمایا کہ اطعبی من خدمک، اے دنیا جو تمہاری خدمت کرے تم اس کے اوپر سختی لے کر آؤ. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو کہ جو تجھ سے محبت کرے، جو دنیا کے لیے سارے کام کرے، اے دنیا تو اس کے اوپر اپنی سختیاں لے کر آ. اس کو آرام سے نہیں رکھنا، اس کو جو ہے مشکلات میں ڈال دینا، سختیوں میں ڈال دینا اس کو. وَأَخْدِمِي مَنْ رَفَضَكَ، لیکن جو شخص تجھے چھوڑ دے اے دنیا، تیری پرواہ نہ کرے اور تجھ سے اپنا دل نہ لگائے، تو تو اس کی خدمت کر. دیکھیں بالکل برعکس ہے. اگر ہم دنیا کو چاہیں گے تو خدا دنیا کو کہتا ہے کہ اے دنیا تو اس کے اوپر سختیاں لے کر آنا، اور اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی پرواہ نہ کریں، تو خدا کہتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر. شاید دوسرے مقامات پہ بھی ایسے حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو جتنا دنیا کی طرف جاتا ہے دنیا اتنا اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو دنیا سے دور ہوتا ہے اور دنیا پھر اس کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی ایک برعکس قانون ہے کہ ہمیں دنیا کے قریب نہیں ہونا، دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں لے کر آنی، کیونکہ جہاں دنیا کی محبت آ جائے وہاں خدا کی محبت نہیں آ سکتی، کیونکہ دل ایک ہے. اس ایک دل میں یا تو خدا کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَخَلَّى بِسَيِّدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. پھر آگے حدیث کا حصہ ہے کہ عبد، خدا کا بندہ، جب اپنے مولا کے ساتھ، اپنے سید کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، سید سے مراد یعنی وہی خدا ہے یہاں، کہ جب عبد اپنے خدا اور مولا کے ساتھ خلوت، تخلا یعنی خلوت اور تنہائی میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. کب؟ فی جوف اللیل مظلم، رات کے اس حصے میں کہ جہاں پوری تاریکی ہوتی ہے. علیہ السلام یہاں سے ایک کرسی لے کر گئے ہیں، تو پتہ کریں کہ کہاں لے کر گئے ہیں. رات کی تاریکی میں
رات کے اس وقت میں کہ جب بالکل تاریکی آ گئی ہو, کسی قسم کی روشنی نہ ہو, اس رات کے پہر میں وہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے مناجات کرتا ہے, اس کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے. وَنَاجَاهُ, اور اس سے مناجات کرتا ہے. اچھا, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب ایک بندہ اپنے خدا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے, خلوت نشینی کرتا ہے اس کے ساتھ رات کے ٹائم, آدھی رات کو, تو خدا کہتا ہے کہ اثبت اللہ نور فی قلبہ, رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے. فَإِذَا قَالَ, اور جب وہ بندہ کہتا ہے یا رب, رات کے ٹائم مناجات کرتا ہے اور پکارتا ہے اے میرے رب, تو خدا کی آواز آتی ہے, ندا آتی ہے, لبیک عبدی, میں حاضر ہوں میرے بندے, تجھے کیا چاہیے؟ سلنی اوتیک, تم مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں گا. وتوکل علی اکفک, اور میرے اوپر توکل کر, بھروسہ کر, میں تیرے لیے کافی ہوں, جو تجھے چاہیے میں دوں گا. ثم یقول جل جلالہ للملائکہ, اسی وقت خدا پھر اپنے ملائکہ کو کہتا ہے اے ملائکہ, ملائکتی انظر الی عبدی, ملائکہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف, قد تخلی بہ فی جوف اللیل, کہ اس رات کی تاریکی میں میرے ساتھ اس نے خلوت کی ہے. جبکہ والبطالون لاہون, بطالون یہ بطال, اس بطل سے یعنی جو باطل کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں, جو بیہودہ کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں, ساری ساری رات بیٹھ کر مووی دیکھتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں, یا مثلا فرض کریں کہ فیس بک پر بیٹھے رہتے ہیں, جو بھی اس دنیا کے اندر کام کرتے ہیں, یہ بطالون جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. لاؤن لہ سے نکلا ہے, یعنی ایسے لہ و لہ میں مصروف ہیں. یہ میرا عبد میرے ساتھ خلوت نشینی کی کر کے رکھا ہوا ہے, اس نے مناجات کر رہا ہے. اور دوسری طرف دنیا کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیہودہ کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. والغافلون ینامون, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غافل ہیں لیکن سو رہے ہیں. لیکن یہی بندہ میرا ایسا ہے کہ جو رات کو اٹھ کر میرے ساتھ مناجات کر رہا ہے. اشہدوا یا اشہدوا انی قد غفرت لہ, پھر خدا کہتا ہے اے ملائکہ تم گواہ رہنا, میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. کس بندے کو؟ جس نے رات کو اٹھ کر خدا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مناجات کر رہا ہے, خلوت نشینی کر رہا ہے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ یہ کام انجام دیں. آگے اور حصہ بھی ہے لیکن وہ انشاءاللہ بعد میں. درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. زندگی انسان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا. لیکن جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے نام اعمال اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں, تو پھر اس وقت جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, اور وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور اس کو ابھی فرصت نہیں ہوتی کہ اس کو دوبارہ اس دنیا میں پلٹایا جائے اور پھر دوبارہ وہ جو ہے اچھے کام کریں. تو یہ اس وقت آپ ابھی میرے خیال میں نوجوانی کا وقت مرحلہ طے کر رہے ہیں, ان چیزوں کو سیریس لیں. ٹھیک ہے, زندگی کے اندر بہت سارے کام ہیں جو انسان کرتا ہے, لیکن خدا کو کبھی نہ بھولائے انسان, ورنہ تو جیسے کہا جاتا ہے خسر دنیا والآخرہ, انسان دنیا کو بھی پھر ہاتھ اس میں نہیں آتی اس کے, اور آخرت بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. کیونکہ یقین سے مانیں کہ یہ لوگ جو دنیا کے پیچھے ہیں, کبھی دنیا ان کو حاصل نہیں ہوتی جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں, اور پھر کبھی ان کی بھوک بھی نہیں مٹتی. جتنی دنیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اور آ جائے, حل من مزید کا نعرہ رہتا ہے. جس کے پاس ایک کارخانہ ہے, ایک کمپنی ہے, تو وہ کہتا ہے دوسری بھی کمپنی ہو, تیسری بھی ہو, پھر اپنے ملک میں نہیں کسی اور ملک میں بھی ہو. تو انسان کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ اگرچہ مشکلات میں ہی صحیح, لیکن جب مر جائیں تو ہمارے ہاتھ خالی نہ ہوں, ہمارے ہاتھ میں کچھ اچھے اعمال ہوں, تاکہ وہ جو بعد کی زندگی, جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, وہ اچھی گزرے ہماری. وقت گزر جائے گا, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, اچھا یا برا گزر جائے گا. انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, گزر جاتی ہیں. آپ دیکھو کہ ابھی آپ 10ویں کلاس میں ہیں,
8ویں 9ویں یا اس سے شروع والی کلاسیں ساری گزر گئی نا. آپ نے امتحان دیا, جیسے بھی دیے, کم نمبر آئے زیادہ نمبر آئے, گزر گیا, وقت گزر گیا. ابھی 10ویں کلاس میں یہ بھی وقت گزر جائے گا, پھر آگے دوسرا. تو کوشش کریں کہ اچھا وقت گزاریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اچھا, آج کا جو چیپٹر ہے, ایک چیپٹر تو ختم ہو چکا تقریباً 4 دنوں کے اندر. دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے معاد کے بارے میں. معاد دوسرے لفظوں میں ہم قیامت بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہراً یہ میرے خیال میں ترتیب سے آئے ہیں, مجھے نہیں پتہ اس کے بعد کتاب تو ظاہراً نہیں ہے. تو سب سے پہلے توحید کی انہوں نے بحث کی ہوگی کسی نہ کسی کتاب میں, مجھے نہیں معلوم کس کتاب میں کی ہے. آپ کو معلوم ہے کس کتاب کے اندر انہوں نے توحید کی بحث کی ہے؟ 7ویں 8ویں یا کس میں کی ہے انہوں نے؟ 7ویں میں ہوتی ہے یقین سے, اور 8ویں میں ظاہراً ایسا ہونا چاہیے کہ 8ویں کے اندر, اگر 7ویں کے اندر توحید ہے تو 8ویں کے اندر نبوت ہو, 9ویں کے اندر جو ہے وہ عدل کی بحث ہو, اور 10ویں کے اندر جو ہے مثلا 10ویں کتاب میں امامت اور معاد کی بحث ہو. تو اس طریقے سے اصول دین پورے ہو جاتے ہیں. اب لیکن نہیں پتہ کس ترتیب سے جو ہے وہ کتاب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہ معاد کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور جتنا قرآن میں دین میں اس مسئلے کے اوپر گفتگو کی گئی ہے شاید کسی مسئلے پر کی گئی ہو. اور اس کتاب کے اندر بھی ایک طرف اشارہ ہوگا کہ انسان کی تربیت کے لیے جتنی اثر گزار یہ موت اور معاد کا کانسیپٹ ہے, اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایک استاد ہیں ہمارے آیت اللہ جوادی آملی, وہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان کی تربیت میں کردار موت کی یاد اور قیامت رکھتی ہے کوئی چیز نہیں رکھتی. شاید انسان توحید کی جتنی بھی گفتگو اور ابحاث پڑھ لے توحید کے بارے میں, خدا کی وحدانیت کے بارے میں, شاید اس کے کردار میں اتنا اثر انداز نہ ہوں وہ, لیکن موت کی بات اور قیامت کا ذکر یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہے. اس لیے دیکھیں کہ نبی کو کیا بنا کر بھیجا, کیا نبی کو کہا گیا کہ تم مبشر بھی ہو اور منذر بھی ہو, بشیر بھی ہو اور نذیر بھی ہو. بشیر یعنی بشارت دینے والا کہ مثلا تم یہ فلاں کام انجام دو گے, نماز پڑھو گے تمہارے لیے یہ ثواب رکھا ہوا ہے, تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے یہ ثواب رکھا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ رسول کو نذیر بھی کہا گیا ہے, ڈرانے والا, کہ ڈرو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے اور تم سے سختی کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا اور تھوڑی سی بھی رعایت نہیں کی جائے گی. تو ایک طرف بشیر بھی ہیں تو دوسری طرف نذیر بھی ہیں. تو یہ جو ڈرانے کا جو رسول کا جو کام تھا وہ قیامت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے, کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہے گا. ہر انسان کو موت آنی ہے, اس موت سے کسی نے بھی فرار نہیں کیا. قیامت تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے. ہاں اگر کوئی خدا جس کو اجازت دے دے وہ الگ سی بات ہے, لیکن اس دنیا کے اندر ہر انسان کو کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے. ٹھیک ہے, موت آنی, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے کہ فقط کتابوں میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے, ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اپنے نزدیکی سے دیکھتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کی ہم نے موت دیکھی, اپنے بڑوں کی ہم نے موت دیکھی, اسی طریقے سے. اور تو یہ موت آنی ہے, اٹل چیز ہے, آگے پیچھے ہو سکتی ہے. آپ جیسے کہتے ہیں کہ اگر صدقہ دو تو آپ کی موت ٹل جاتی ہے کچھ وقت کے لیے, خدا اس کے اندر تاخیر لے کر آتا ہے, کچھ وقت کے لیے دور کر دیتا ہے. مثلا اگر آپ کے فرض کریں کہ آپ کی موت مثلا 2023 میں لکھی ہوئی ہے, اور آپ فرض کریں کہ اس ایک دن سے پہلے, موت کے ایک دن سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دے دیتے ہیں, تو وہ صدقہ آپ کی موت کو ٹال دیتا ہے, کچھ دور کر دیتا ہے. یا جس طریقے سے صلہ رحمی کے بارے میں کہا گیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا
یہ ایک قسم کے آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر آتا ہے، آپ کی زندگی کو طولانی کر دیتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے چلی گئی ہیں، صدقہ، صلہ رحمی اور اچھے سے کام، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے. ابھی نارمل جو کہا جاتا ہے 60-70 سال کی زندگی کہی جاتی ہے، نارمل یہی ہے عمر، انسان 60-70 سال جتنا جیتا ہے. کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے. کسی کو جو ہے کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو دل کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، نہ جانے عجیب و غریب بیماریاں لگ جاتی ہیں. لیکن اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں، کچھ صدیاں پہلے، شاید ان لوگوں میں اچھے کام ہوتے تھے، اچھی خوراکیں ہوتی تھیں، صدقہ، صلہ رحمی، آپس میں مل جل کر رہتے تھے، محبت تھی آپس میں ان میں، تو ان کی زندگیاں طولانی ہوا کرتی تھیں. ابھی آج کل ہم تعجب کرتے ہیں جو 100 سے اوپر چلا جائے، شاید ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو 100 سال سے اوپر چلے گئے ہیں ابھی. تو بہرحال تو موت سب کو آنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت ہے کیا چیز؟ کیونکہ اس موت سے ہی معاد کا تعلق ہے. معاد کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو موت آتی ہے اور انسان ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، قیامت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ موت ہے کیا چیز؟ 2 طرح کے تصور انہوں نے یہاں نقل کیے ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ موت نہ ہونے کا نام ہے، نیستی کا نام ہے، عدم کا نام ہے. یعنی موت یہ کہ مثلا انسان کی زندگی ختم، اب انسان ختم، اب کچھ بھی نہیں ہے، انسان ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، بچا نہیں، فانی ہو گیا، بالکل ختم، عدم ہے. جس طریقے سے خلقت سے پہلے تھا ابھی بھی ویسے ہی ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی تصور باقی نہیں ہے. لیکن ایک تصور یہ ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بالکل ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب ہے کہ ایک عالم، ایک کائنات، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جانا. مثلا ایک انسان اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں زندگی کر رہا ہے، موت آتی ہے اور وہ اس موت کی وجہ سے یہاں سے نکل کر عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر عالم برزخ میں تب تک رہتا ہے جب تک قیامت نہ آ جائے. پھر اگر اس کے اچھے اعمال ہوئے تو وہاں اس کو مثلا آسائشوں میں رہتا ہے، اور اگر برے اعمال ہوئے تو پھر وہ عذاب میں رہتا ہے برزخ کے اندر. تو 3 مرحلے ہیں انسان کے. ایک یہ دنیا سے پھر نکلتا ہے موت کی وجہ سے، عالم برزخ کی طرف جاتا ہے اور عالم برزخ میں پھر رہتا ہے، اور پھر عالم برزخ میں ایک قسم کی پھر اس کو موت آتی ہے، اور پھر وہ عالم محشر میں قیامت میں حاضر ہوتا ہے. اسی لیے 2 زندگی اور 2 حیات اور 2 موتیں قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہیں. وہ انشاءاللہ وقت ملا تو اس کو ہم بیان کریں گے. تو بس یہ 2 طرح کے کانسیپٹ ہیں موت کے بارے میں. ایک یہ کہ موت فنا کا نام ہے، اور دوسرا موت انتقال کا نام ہے، کہ اس دنیا سے منتقل ہونا دوسری جگہ. جیسے ہم ایک علاقے سے، ایک کالونی سے دوسری کالونی میں شفٹ ہوتے ہیں، انسان بھی ایسے. اچھا، یہ شفٹ ہونا، یہ منتقل ہونا انسان کے روح کا کام ہے، بدن کا کام نہیں. بدن یہیں رہ جاتا ہے، بدن کو ہم یہاں زمین میں دفنا دیتے ہیں، لیکن وہ عالم برزخ کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ ہے روح انسان کی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں آگے یہ بحث کریں گے کہ یہ روح ہے کیا چیز، کوئی کس طرح کی مخلوق ہے، اس کی جو ہے وہ صفات کیا ہیں. پھر وہ آگے بحث کریں گے کہ یہ روح جو ہے بدن سے ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ شواہد اور دلائل ذکر کریں گے، جس میں سے ایک دلیل میرے خیال میں یہ ذکر کریں گے، ہیپنوٹائز جو میرے خیال میں جو لفظ کہتے ہیں کہ جو انسان کسی کو سلا دیتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر اس کو مختلف جگہوں پہ لے جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر ذکر ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں موت کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے. اس کے بعد کتاب کے اندر جو یہ بحث کرتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو موت سے ڈرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے لفظ سے وحشت کرتے ہیں. اور جیسے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک نام دیتے ہیں، انہوں نے کچھ دیا ہوا ہے، موت کا ہیولہ، موت کا پنجہ.
موت کا تمانچہ. اب یہ جو ہے وہ موت کو یہ لفظ دیا کرتے ہیں لوگ آپس میں. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی ہے، لوگ جو ہے قبرستان سے بھی ڈرتے ہیں، قبرستان میں جانے سے. اب نہ جانے یہ کیوں لوگ جو ہے نا موت سے ڈرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت کو ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں اور اپنے اندر ایک شوق رکھتے ہیں کہ موت کی طرف جائیں. تاریخ میں ایسا ملتا ہے واقعاً. جناب قاسم کا واقعہ یاد ہے کربلا کے اندر، کہ جناب قاسم جو ہے اپنے چچا امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ، بلکہ امام حسین پوچھتے ہیں ان سے، قاسم سے، جناب قاسم سے، حضرت قاسم سے، کہ میرے بھتیجے تم بتاؤ کہ موت کو تم کیسے پاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں احلا من العسل، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ موت کو اچھا سمجھتے ہیں، موت کی نسبت ان کو شوق ہے. اور شاید یہی وجہ اس کتاب کے اندر بھی ذکر کریں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی تو وہاں امام نے کہا فزت ورب الکعبہ، کہ میں آج کامیاب ہو گیا اس کعبے کی رب کی قسم. یعنی وہ موت کو کامیابی سمجھ رہے تھے. کیونکہ موت کو یہ لوگ کیوں اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ کیوں برا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ برا سمجھتے ہیں موت کو، اس کی دو وجہ انہوں نے ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ موت کا جو کانسیپٹ ان کے ذہن میں وہ ہے فنا، موت کا فنا، مثلا موت کا مطلب ہے کہ فنا ہو جانا، کہ اس دنیا کے اندر ہم نے اتنی محنتیں کر کے یہ گھر بنائے، محنتیں کر کے اتنا پیسہ کمایا، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ سارا کچھ جن سے ہمارا دلی لگاؤ ہے، موت کیا کرتی ہے؟ موت ہمیں ان سے دور کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، اگر وہ آپ سے دور کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا. مثلا جیسے انہوں نے مثال دی ہے، اب بیماری کیا ہے؟ اس سلامتی نہ ہونے کا نام ہے، صحت کے نہ ہونے کا نام ہے. تو کہتے ہیں اب صحت نہیں ہے، صحت ہر کسی کو پسند ہے، انسان کو اچھی لگتی ہے، انسان صحت میں اس کو مزہ آتا ہے اور اپنی زندگی کو اچھا گزارتا ہے. لیکن جیسے اس کے اوپر مرض آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو وہ مزہ نہیں آتا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ مریضی جو ہے، مرض جو ہے، اس کو بے چین کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی صحت کو چھین لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، صحت سے اس کو دور کر دیتی ہے. موت بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے ہے. موت بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ ان چیزوں سے جس کا اس کا لگاؤ ہوتا ہے، جس سے اس کی چاہت ہوتی ہے، اس سے دور کر دیتی ہے. اب آپ کو ابھی کسی اچھے دوست سے اگر آپ کو جدا کر دیا جائے تو کتنا برا لگتا ہے. یا کوئی ایک اچھا سا موبائل آپ کے پاس ہو، یا اچھا سا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہو، اور وہ آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ کے گر کے ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، یا کوئی چھین لے اس سے، آپ کو راستے میں چلتے چلتے آپ سے کوئی چھین لے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں. کیونکہ ہمارا اس سے لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یار موت جو ہے نا فنا کا نام ہے، اور اس چیزوں سے دور کرنے کا نام ہے جس سے ہم پسند کرتے ہیں، جن سے ہمیں جو ہے ایک دل کا لگاؤ ہے، زندگی جس کو ہم کہیں. تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں. ایک یہ چیز. دوسرا سبب کیا ہے موت سے ڈرنے کا؟ کیوں خوف کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نام اعمال کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، نام اعمال کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے آپ لوگوں کو اچھی سمجھ میں آئے گی. پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے سارا سال پڑھا اور رزلٹ آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا اور آپ کو 0 ملا ہے، انڈا ملا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جا کے اپنے والدین کو دکھاؤ اور ان سے سگنیچر لے کر آؤ. ٹھیک ہے، آپ نے امتحانات دیے، کسی سب میں آپ فیل ہو چکے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ کو اچھا لگے گا؟ ڈر لگے گا نا والدین کو جا کے دکھانے سے، بھئی یہ دیکھیں ہمارا یہ رزلٹ ہے. ڈر لگتا ہے بچوں کو. شاید اگر ہم ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہیں، شاید ابھی ہمیں اتنا ڈر نہ لگے، لیکن بچوں کو معمولاً یہ ڈر لگتا ہے کہ جب ان کو وہ جو رزلٹ دیا جاتا ہے، نام اعمال دیا جاتا ہے ان کو پورے سال کا یا 6 مہینے کا، جتنا بھی سیمسٹر کا، تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ہم جا کے گھر دکھائیں یا کسی اور کو.
اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے نام اعمال سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی اچھے کام کیے نہیں، نماز ہم نے پڑھی نہیں، روزے ہم نے رکھے نہیں، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے نہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچا نہیں، ہمیشہ دوسروں کے عیب بیان کرتے رہے، جب بھی دیکھا کسی کی جو ہے غیبت کرتے رہے، کسی کی چوری کر لی، مختلف چیزیں۔ اب خدا ہمیں کیا کہے گا؟ خدا کہے گا بسم اللہ آ جاؤ، استقبال کرے گا اچھا طریقے سے، آؤ بیٹھو جنت میں جاؤ، ظاہر بات ہے سزا دے گا، خوف رہے گا ہمیں۔ تو کہتے ہیں اس نام اعمال کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ دو وجہ ہیں، بس کتنی وجہ ہوئی موت کے ڈرنے سے، موت کے خوف سے؟ پہلی بتائیں؟ موت کو فنا سمجھنا، ہاں موت کو فنا سمجھنا ایک، دوسری کیا چیز ہے؟ نام اعمال کا ٹھیک نہ ہونا۔ تو یہ دو سبب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ ہیں۔ اور پھر یہیں سے تقریباً صفحہ نمبر 22 پر آ جائیں، کتاب کو کھولا ہوا ہے نا سب نے، صفحہ نمبر 22 پر آ جائیں، وہاں یہی کہتے ہیں کہ دو مختلف نظریے ہیں۔ دیکھیں اسی میں 21 اور 22 پر لکھا ہوا ہے خوف کی حقیقی وجہ، بنیادی سبب جو ہے ایک موت سے فنا مراد لینا، دوسرا جو ہے سیاہ اعمال نام ہے، سیاہ یعنی وہی برے اعمال، کالے اعمال جو ہیں انسان کے۔ پھر نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو مختلف نظریے۔ ابھی دو مختلف نظریے کوئی الگ سی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں وہی اسی کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ ایک موت کو پسند کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جو شہادت ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اور ایک لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ موت ان کو اپنے سے جو چاہنے والی جو چیزیں ہیں جس کو پسند کرتا ہے دور کر دیتے۔ اور پھر اسی میں دیکھیں صفحہ نمبر 23 میں امام علی علیہ السلام کی ایک بات نقل کرتے ہیں نہج البلاغہ سے، کہ ابن ابی طالب، اب مجھے نہیں دیکھ پایا کہ اس کا لفظ کیا ہے، ان منو ہے یا ان منو بالموت من الطفل بصدا امہ، کہ جس کا وہ معنی کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کے فرزند کا موت سے انس کا مطلب یعنی محبت، ٹھیک ہے نا، لگاؤ، موت سے محبت انس اس شیر خوار بچے سے، دودھ پینے والے بچے سے زیادہ ہے جو اسے اپنی ماں کے سینے سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ خواتینوں سے پوچھیں، اپنی ماؤں سے پوچھیں کہ ایک بچہ کا کتنا جو ہے وہ ماں کے دودھ سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے، تو امام کہتے ہیں مجھے اس بچے سے زیادہ موت سے کیا ہے، لگاؤ ہے، یعنی موت مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت نام ہے خدا سے ملاقات کا، اور کہتے ہیں کہ جتنا بڑا عبد ہوتا ہے خدا کا اور عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑی نعمت خدا سے ملاقات ہے۔ اور یقین مانے کہ اگر ہمیں جنت میں بھی رکھ دیا جائے، جنت کی ہر نعمتوں سے نوازا جائے، لیکن خدا سے ملاقات نہ ہو، تو کہتے ہیں سب سے بڑی محرومی یہی ہے۔ کیونکہ انسان کی جو آخری کمال جو انسان کا بتایا گیا ہے اور سب سے بڑی جو نعمت بتائی گئی ہے وہ خدا سے ملاقات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان برے کام کرتا ہے تو انسان اصلا اس کی طرف دیکھتا، خدا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، توجہ بھی، ملاقات تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہ میں جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا، یا تو ہم جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اب ایسے نہیں کہ بھئی اگر نماز نہیں پڑھی تو خدا جو ہے جہنم میں ڈال دے گا، خدا اس عذاب میں مبتلا کر دے گا، یہ عذاب ڈال دے گا ہمارے اوپر، یا یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں میں نماز روزے یہ رکھوں تاکہ جو ہے میں جنت میں جاؤں، اور جنت میں جو سہولتیں ہیں، جنت میں جو نعمتیں ہیں میں ان سے استفادہ کروں، فائدہ اٹھاؤں۔ مولا علی کہتے ہیں یہ نہیں، یہ غلاموں والی کیا ہے، عبادت ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو آزاد لوگوں کی عبادت کرو ان کی طرح۔ کیا کہتے ہیں پھر؟ کہتے ہیں کہ نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کے شوق سے، بلکہ تجھے میں اس کے لائق پاتا ہوں کہ تیری عبادت کی جائے، تیری پرستش کی جائے، تو حق رکھتا ہے اس کا، تو ایسا خالق ہے، ایسا قادر ہے، ایسا رب ہے جس کی عبادت کرنا حق رکھتا ہے، تیری عبادت کی جائے۔
اور یہی انہی لوگوں کے لیے واقعاً پھر خدا سے ملاقات ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. جہنم سے بچنا یا جنت میں جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ سب سے بڑی نعمت ان کی کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں دعائے کمیل کے اندر بھی یہ جملے ملتے ہیں کہ ظاہراً کوئی ایسا ہی مطلب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے دیدار سے، تیری زیارت سے، تیری ملاقات سے میں محروم ہو جاؤں. یعنی سب سے بڑی نعمت انسان کی کیا ہے؟ خدا سے ملاقات ہے. تو وہ لوگ جو اس کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں تو وہ کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ موت ہی ہے کہ جو خدا اور میرے درمیان پردہ بنی ہوئی ہے، ایک مانع، ایک حائل، ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے. یہ موت ہٹے گی، یعنی موت مجھے آئے گی تو میری جو ہے خدا سے ملاقات ہو جائے گی. تو اس لیے یہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. موت ان کو جو ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. پھر ایک شاعر نقل کرتے ہیں فارسی زبان میں، مرگ اگر مرد ہس گو نزد من آئی تا در آگوش بے گیرم تنگ تنگ. دیکھیں نیچے کیا معنی کرتے ہیں. موت اگر دلیر، یہاں الیر لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. موت اگر دلیر اور شجاع ہے تو اسے کہو کہ میرے پاس آئے تاکہ میں اسے اپنی گود میں، اب یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، بینچے کیا ہے، بیچ لوں کیا ہے یہ اردو میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کس کے اس کو پکڑ لوں، اپنے جو ہے گلے لگا لوں اس کو. اب لیکن یہ مجھے لفظ سمجھ میں نہیں آیا اس کا کیا مطلب ہے. یا اردو کی ٹائپنگ میں کوئی غلطی ہے یا ایسا لفظ ہے نہیں ہے نا ایسا کوئی اردو کا لفظ؟ بھینچ. پھر ایک آگے اور بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے. پھر وہی بات جو عرض کی فزت و رب الکعبہ کی بات امام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاد کے بغیر زندگی بے معنی ہے. معاد کے بغیر زندگی بے معنی ہے. اب یہ یہاں ایک مثال دیتے ہیں، دو مثالیں. آپ فرض کریں کہ آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 10ویں کلاس میں اگر یہاں پہ ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور آپ امتحان دیتے ہیں، لیکن آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو آگے نہیں بھیجیں گے، 11ویں کلاس میں نہیں بھیجیں گے، یونیورسٹی یا کالج میں نہیں بھیجیں گے، آپ بس ایسے پڑھو. تو یہ آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ پڑھنا بیکار ہے نا. پھر ہم بس 10ویں پڑھیں اور آگے ہمیں نہ بھیجا جائے اور اس کا کوئی نتیجہ، اس کا کوئی ثمرہ ہمیں نہ دیا جائے تو کیا فائدہ 10ویں پڑھنے کا کہ اگر ہمیں آگے نہیں بھیجا جا رہا. یا دوسری جیسی مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جنین جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، شکم میں ہے، اور ابھی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں اس کو شعور دیا جائے، اس کو عقل دی جائے، تو وہ سوچے گا کہ میں یہاں اس تاریخی میں ماں کے شکم میں کیا کر رہا ہوں، میرا یہ کیا کام ہے. اگر اس کو فرض کریں یہ کہا جائے اس کو کہ بھائی تمہیں یہیں رکھا جائے گا، باہر نہیں نکالا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میرا پھر یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہے، یہاں میں کیوں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوں. لیکن نہیں، کیا ہوتا ہے کہ وہ 9 مہینے جب پورے ہوتے ہیں تو وہ اس دنیا میں آتا ہے اور ایک بڑی سی دنیا کو دیکھتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے وہ، لیکن کیا ہے وہاں سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے. تو وہ اگر اس کو ہم زبان دیں، اس کو اگر ہم عقل اور شعور دیں تو وہ بھی اس چیز کو سمجھے گا کہ اگر مجھے یہیں رکھا جائے اور باہر نہیں آؤں، دنیا کے اندر نہ آؤں، تو میرا یہاں رہنا عبث ہے، بیکار ہے. تو یہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے اندر رہیں اور دنیا کے اندر مر کر فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور کوئی دوسرا عالم یا دوسری جگہ نہ ہو، تو میرا اس دنیا کے اندر رہنا کیا ہے؟ عبث ہے. کیا فائدہ پھر اس دنیا کے اندر رہنے کا کہ ایک انسان ظالم ہے، گناہ کار ہے، وہ بھی اپنی زندگی گزار کے ختم، اور ایک انسان ہے کہ دوسرا جو خدا کی پرستش کر رہا ہے، عبادت کر رہے ہیں، اچھے کام انجام دے رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ زندگی اپنی معمول کے مطابق گزار کے ختم. تو کیا فائدہ ایسے دو لوگوں کا؟ ان کا کیا فائدہ؟ وہ اس نے برے کام کیے ہیں، اس نے اچھے کام کیے ہیں. اگر ان کو کچھ جزا نہ دی جائے، کسی دوسری عالم میں ان کو نہ بھیجا جائے اور ان کے جو ہے وہ اعمال کا نتیجہ نہ دیا جائے، رزلٹ نہ دیا جائے، تو اس کا اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ معاد، اور یہی آخرت اگر نہ ہو، معاد اگر نہ ہو
کہ جہاں انسان کو اپنے نام اعمال کے مطابق حساب اور کتاب لیا جائے گا اور جزا اور سزا دی جائے گی، اگر وہ نہ ہو تو انسان کی زندگی میں رہنا کیا ہے؟ عبث ہے۔ مثلا اگر آپ یہاں پڑھیں 30 دن 25 دن یہاں آئیں، محنت کریں، 1 گھنٹہ بیٹھیں، میری جو ہے باتیں ایسی سنتے رہیں، اور پھر بعد میں آپ کو کہا جائے بس ختم بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بھائی کیا فائدہ ہوا؟ آپ لوگوں نے اتنی ہم سے محنت کروائی، اتنا ہم جو ہے یہاں اپنا وقت دیا ہے ہم نے اپنے یہاں بیٹھ کر، اور آپ ہم سے کچھ نہیں اس کے بدلے میں دیتے ہیں، تو یہ تو ضائع ہوا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں رہیں اور اس کا کوئی آخرت میں نتیجہ نہ ملے، اور آخرت نہ ہو، قیامت نہ ہو، معاد نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ زندگی بیکار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے کھیتی ہے کس کی؟ آخرت کے لیے۔ یعنی اگر آپ جو بیج یہاں بوئیں گے، یہاں اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کے مطابق جو عمل کریں گے، جو اپنے عمل کا بیج یہاں ڈالیں گے، ویسا ہی آپ کو نتیجہ وہاں ملے گا۔ یہ بالکل آپس میں جدا نہیں ہے، دنیا اور آخرت بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یعنی جو آپ یہاں کریں گے وہاں آپ کو وہ نتیجہ اور رزلٹ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کریں گے تو وہ خود اچھے اعمال آپ کے لیے باعث نعمت بنیں گے، برے اعمال کریں گے یہی برے اعمال آپ کے لیے سزا بن جائیں گے، یہی اعمال سزا بن جائیں گے۔ اس کی بہترین مثال یہی ہے سمجھانے کے لیے کہ خود عمل کیسے جو ہے انسان کے لیے سزا بنتا ہے یا جزا بنتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو فرض کریں کہ آپ نے کوئی بری سی چیز، کوئی خطرناک چیز کھا لی جو آپ کے جسم کے لیے ضرر دہ ہے، آپ کو ضرر پہنچائے گی۔ مثلا آپ نے زہر کھا لیا لیکن اتنا ڈوز ہائی نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے موت آ جائے۔ آپ نے زہر جیسے کھایا، یہ زہر آپ کا کھانا ایک عمل ہے، یہ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کے جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہ خود آپ کا عمل ہی ہے کہ جو آپ کو کیا کر رہا ہے؟ سزا دے رہا ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ اپنے بدن کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا سا عمل کریں اس کے ساتھ، وہی عمل آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کے بدن کو آرام اور سکون پہنچائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہی نمازیں، یہی روزے، یہی اخلاق سے پیش آنا اور یہی دوسروں کے کام آنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جو بھی آپ مسائل لے لیں، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یا یہ خود سزا بنیں گے آپ کے یا خود یہ جزا بنیں گے۔ الگ سے ایسے نہیں کہ خدا آپ کو کہے گا بھائی فلانا آپ یہاں آ جاؤ اور آپ نے نماز پڑھی، اب نماز کے بدلے میں ابھی یہ آپ کو یہ دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہی نہریں جنت کے اندر اور یہی حوریں جو بھی آپ لے لیں نعمتیں، خود آپ کے عمل ہی ہیں، عمل سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم بحث کریں گے مجسم اعمال کی، کہ اعمال ہی ہمارے کیا کریں گے؟ یہ جسم ایک صورت بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو جانوروں کی صورت میں ظاہر ہوں گے، سور کی صورت میں ظاہر ہوں گے، یا مثلا خنزیر کی صورت میں جو ہے وہ، یا کتے کی صورت میں جو ہے وہ، مثلا یا برے بچھو وغیرہ جو بھی ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خود ہمارے اعمال ہی ہیں، لیکن اگر اچھے اعمال ہوئے تو وہ اچھی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے میرے خیال میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہے یا نہیں، برزخ کا سفر، کسی نے دیکھی ہے؟ برزخ کا سفر ہے، میرے خیال میں ویڈیو بھی ہیں اور میرے خیال میں کتاب بھی ہے۔ اگر ویڈیو دیکھیے تو آپ کو تو بالکل آنکھوں سے دیکھی چیز ہے تو بالکل یاد رہی ہوگی، کیسے دیکھیں جب اس کے برے اعمال اس کے ایک کالی سیاہ شکل میں وہ سامنے آتا ہے، اور اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اچھے اعمال ہوں، ایک نورانی صورت میں سفید لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک تخیل ہے لیکن اس طرح کی ملتی جلتی حقیقتیں ہیں، یعنی کہ واقعاً انسان کو جو ہے وہ برے اعمال اس کے لیے سزا بن جاتے ہیں اور اچھے اعمال اس کے لیے جزا اور ثواب کی جو ہے وہ صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 25 پر آئیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس رائٹ ہینڈ پر جو صفحہ ہے یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہونا، ماں کے شکم میں ہونا، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ دوسری دنیا تک رسائی کے لیے ایک پل ہے۔ یہ ایک بڑی، اب غلط لکھا ہوا ہے یہاں، ایک بڑی مراد ہے یہاں، یہ ایک بڑی یونیورسٹی تک جانے کی کلاس ہے۔ مطلب آپ کیا نام ہے 10ویں کلاس میں ہو، یہ 10ویں کلاس آپ کے لیے پل ہے،
اس یونیورسٹی تک جانے کے لیے. لیکن اگر جنین وہی جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے اس کے جو پروسیجر ابتدائی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ لیکن اگر جنین کی زندگی کا دنیاوی زندگی سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہر چیز تاریخ اور بے معنی ہو جائے گی. یہاں کچھ ٹائپنگ کی غلطی ہیں, اس کو وہ نظر انداز کر دیجیے گا. اور شکم مادر ایک وحشتناک اور اذیتناک قید خانہ بن جائے گا اس کے لیے. اگر اس کے دنیا سے تعلق توڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم دنیا میں نہیں آؤ گے, بس یہیں ماں کے پیٹ میں ہی رہو گے, تو یہی اس کے لیے کیا بن جائے گا, ایک وحشتناک اور اذیتناک قید خانہ بن جائے گا, جہاں بے ہدف اور بے نتیجہ زندگی کے چند لمحات گزر رہے ہیں. اسی دنیاوی زندگی کی موت کے بعد والے جہان کے ساتھ تعلق کی یہی نوعیت ہے. کیوں ضروری ہے کہ ہم 70 سال یا اس سے کم و بیش اس دنیا کی مشکلات میں ہاتھ پاؤں ماریں, کچھ عرصہ خام اور بے تجربہ, خام یعنی وہ خالی بیکار وقت, اور بے تجربہ رہیں, اور جب ہمارے اندر پختگی یعنی مضبوطی پیدا ہو تو ہماری عمر تمام ہو جائے. کیا فائدہ ہے ایسا کہ اس میں ہم اتنی عرصہ زندگی کریں 70 سال اور دنیا کے پیچھے رہیں اور ہم کہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو ایک بیکار چیز ہوئی. ایک مدت ہم علم و دانش حاصل کریں, اور جب ہم علمی حوالے سے, آپ دیکھ نہیں رہے کتاب میں, ایک مدت ہم علم و دانش حاصل کریں اور جب ہم علمی حوالے سے کسی مقام تک جا پہنچیں تو بڑھاپے کی چاندنی ہمارے سروں سے جھانکنے لگے. اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں, یہ ایک سوال ہے. غذا کھانے کے لیے یعنی خوراک, روٹی وغیرہ, لباس پہننے کے لیے, سونے کے لیے, اس لیے ہم زندگی کر رہے ہیں. کیا انہی چیزوں کا کئی سال تکرار کرنا ہی زندگی ہے واقعاً؟ کیا یہ بہت بڑا آسمان, وسیع و عریض زمین, اور یہ سب چیزیں, یہ علم اور تجربات کا حاصل کرنا, یہ سب اساتذہ اور مربی, یہ سب کچھ صرف اسی کھانے پینے اور پہننے کے لیے اور اسی پس تکرار زندگی کے لیے ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں معاد کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے زندگی کی بے وقعتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو. جی نہیں, بے وقعتی یعنی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, بے حیثیت ہونا. تو جو معاد کا انکار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک تو زندگی کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے نا, وقعت نہیں ہونی چاہیے. وقعت لفظ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے نہیں اردو میں, یعنی اس کی کوئی اہمیت, اس کی کوئی حیثیت, اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. یقینی ہو جاتی ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی کا ہدف, اب یہاں ہدف گیا آیا ہوا ہے, یہاں مراد وہی ہدف ہے کہ ہدف اور مقصد شمار کریں, جبکہ وہ موت کے بعد والے جہان پر ایمان بھی نہیں رکھتے. تو انہی لوگوں سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ زندگی اگر یہی ہے, کھانا پینا اور سونا, تو پھر یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی نا. یہ تو ایک کہیں کہ بچوں والا کام ہو گیا کہ زندگی کو ہم یہی سمجھیں, بلکہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کچھ اچھے کام کریں اور اس کا ابدی زندگی کی طرف اس کو وسیلہ بنائیں, کہ یہ جو مختصر زندگی ہے اس کو آخرت کے لیے وسیلہ بنائیں. لیکن یہ کھانا پینا اور کودنا کھیلنا وغیرہ یہ تو پھر کوئی زندگی نہ ہوئی. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, یہ حیوانات بھی کام کرتے ہیں, کھانا پینا وہ بھی کرتے ہیں جانور بھی, اور اسی طریقے سے اس اسٹیٹس کی اور اس طرح کی زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں. تو پھر انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی, جانور کی زندگی میں فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی وہ اچھی زندگی ہے کہ جو وہ اس زندگی کو مقصد اور وسیلہ بنائیں, کس کے لیے؟ خدا تک جانے کے لیے, جو اس کا حقیقی کمال ہے. میرے خیال میں اس کی طرح ایک اور آیت بھی ہے کہ ام حسب تم, اس طرح کوئی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے, ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے. یہ یاد رکھو کہ تم ہماری طرف ہی پلٹ کر آؤ گے. ایسا نہیں کہ اسی دنیا میں رہو گے, اسی دنیا میں رہ کر مر کے ختم ہو جاؤ گے, نہیں. تمہیں جو یہاں کرو گے اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لہٰذا دیکھا گیا ہے کہ ان میں اسے بعض لوگ ایسی فضول اور بے معنی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی جیسے اقدام کے مرتکب ہوتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو زندگی کو اہمیت نہیں دیتے اور زندگی کو فقط یہی کھانے پینے کا نام سمجھتے ہیں, اور جب ان لوگوں کو دنیا کی یہ فیسلٹیز اور یہ سہولتیں نہیں ملتی
تو دنیا سے تنگ آ کر کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن اگر انسان کو یقین ہو معاد کے اوپر، قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر، تو وہ اس یقین کے ساتھ زندگی کرتا ہے کہ اگرچہ یہاں زندگی میری سخت گزر رہی ہے، بہت مشکل میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن میرا مالک، میرا رب، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے بدلے میں مجھے ایک اچھی زندگی بعد میں عنایت کرے گا. تو میں لہٰذا خودکشی نہ کروں، میں اسی طریقے سے اپنی زندگی کاٹتا رہوں. لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، معاد کو نہیں مانتے، ان کے ذہنوں میں معاد کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یار اس زندگی سے تو مرنا بہتر ہے، خودکشی کر لیتے ہیں. نہ ان کے پاس پھر جاب رہتی ہے، نہ ان کی کوئی اچھی زندگی رہتی ہے، نہ اچھے دوست ہوتے ہیں، نہ کامیابی زندگی میں ملتی ہے ان کو. تو ان ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کمیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہر چیز اس کے پاس نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے خودکشی کرنا بہتر ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نابود کرتے ہیں، جبکہ خودکشی کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. یہ ڈراموں اور فلموں کی بات ہے کہ خودکشی جو ہے وہ کرنے والے ان کی منہ رکھتی ہے، کیونکہ ان کو کیا کہیں. بڑا یہ ڈراموں اور فلموں کی بات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. جی، خودکشی کی قسمیں تو نہیں ہے. خودکشی ایک ہی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دے، یہ خودکشی ہے. اثر نہیں، اس کا اثر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. ہاں، اس کا وہ غیباتی اثر جیسے ہم کہتے ہیں جس کو، ہاں، جنوں کے اثر. مشکل ہے ایسا اس کا کوئی اثر ہوتا ہو. ہاں، دیکھیں، یا تو آپ ماشاءاللہ ان اولیاء میں سے بن جائیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میری موت آنی ہے، تو وہ تو خدا کی رضا سمجھ کر، خدا کی مرضی سمجھ کر تو وہ اس پر تسلیم ہوتے ہیں کہ میری موت آنی اور مجھے جانا ہے، میں پابند ہوں، مجھے جانا ہے، خدا راضی بھی اسی میں ہی ہے. تو وہ پھر خودکشی نہیں کہلاتی. شاید یہی مسئلہ ہے امام حسین کے حوالے سے یا دوسرے ائمہ اطہار کے حوالے سے. ان کو پتہ تھا کہ میں یہ انگور کھاؤں گا امام رضا کو، اس میں زہر ڈالا میں شہید ہو جاؤں گا. یا امام حسین کو پتہ تھا کہ میں جاؤں گا، مارا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں، لیکن کیا ہیں، انہوں نے اپنے اس علم پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا خدا کی چاہت یہی ہے کہ میں خدا کی راہ میں شہید ہوں، تو انہوں نے وہی کام کیا ہے. تو یہ اس کو خودکشی نہیں کہتے. جیسے قرآن کی آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ جو کہا ہے نا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، شاید اسی آیت سے جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، موت کی طرف نہ لے جاؤ. خدا نے اجازت نہیں دی ہوئی. خدا نے زندگی ایک نعمت کے طور پر دی ہوئی ہے، اس نعمت سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہے. کیوں ہم خدا کی نعمت کو ضائع کریں؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ نعمت جو ہوتی ہے کبھی کبھار نقمت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. اگر اس کو اپنی جگہ استعمال نہ کیا جائے، نعمت کو، خدا کی دی گئی نعمتوں کو اگر ہم اپنی جگہ استعمال نہیں کریں گے تو وہ درد بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، نقمت بن جاتی ہے. اس کی مثال دیتے ہیں پانی خدا کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمتوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر پانی نہ ہو تو شاید کوئی بھی جاندار چیز، سانس لینے والی چیز زندہ نہ رہے، یہاں تک کہ پودے بھی ایک قسم کی ان کے اندر بھی جان نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں یہ پانی ایک نعمت ہے، لیکن اس کو کان میں ڈالا جائے، ہاں، درد بن جائے گا، عذاب بن جائے گا. ہے نعمت، لیکن اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرو گے تو یہ نعمت عذاب بن جاتی ہے. تو خدا کی دی گئی نعمتوں کا اصل نعمت وہ تبھی بنتی ہے کہ جب اس کو اپنی جگہ استعمال کیا جائے. اور خدا نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے دی ہیں کہ ہم اس خدا تک پہنچیں. خدا نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ایسے نہیں دے دی ہیں، وہ نعمتیں دی ہیں کہ تاکہ ان نعمتوں کو ہم وسیلہ بنائیں، ہدف نہ بنائیں، وسیلہ بنائیں. نعمتوں کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اور یہی ایک آیت ہے سورہ تکاثر، قرآن کے آخری پارے میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو
تمہیں تکاثر ہے، تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا، اس پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تکاثر کرتے تھے۔ تکاثر کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، فخر کرتے تھے، دیکھو یار میرے اتنے بیٹے، تجھے جو ہے بیٹیاں ہیں، مجھے جو ہے مثلا اتنی دولت، تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں، میرے پاس اتنے مکان، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ مقابلہ ہوتا تھا، تکاثر۔ اس لیے کوثر اچھی چیز ہے، کوثر نعمت ہے، خیر کثیر ہے، لیکن تکاثر ایک کوثر ہے، سورہ کوثر میں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مصداق جناب فاطمہ ہیں، اور ایک تکاثر ہے۔ تکاثر بری چیز ہے، فخر کرنا اپنے چیزوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کہ مجھے اتنا مال، مجھے اتنی اولاد، مجھے اتنے بیٹے، مجھے فلاں۔ ایک تفسیر کے مطابق تو یہ کہا گیا کہ نہ فقط یہ کہ وہ اپنے بچوں اور مال کے اوپر فخر کرتے تھے، بلکہ اپنے جو مردہ تھے ان کے، یہ جو آیت آتا زرتم المقابر، بعض تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ فقط زندہ کے اوپر جو ہے فخر کرتے تھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، بلکہ مردہ کے اوپر بھی فخر کرتے تھے۔ چلے جاتے تھے قبرستان اور کہتے تھے دیکھو ہمارے کتنے مرد دفن ہیں، دیکھو 200 300 400 مرد ہمارے دفن ہیں، تمہارے کتنے ہیں؟ 10 20، دیکھو کتنے۔ تو مردوں کے اوپر بھی وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے اتنے مرد مر گئے ہیں، ہمارے اتنے رجل، اتنے لوگ مر چکے ہیں۔ تو تکاثر اچھی چیز نہیں ہے۔ کہاں تھے؟ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ کہاں تھے؟ کہاں سے بات شروع کی تھی؟ جی ہاں، خودکشی سے، کہ خودکشی جو ہے وہ زندگی انسان کو خدا نے نعمت دی ہے، خدا نے انسان کو زندگی نعمت دی ہے، تو اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کریں، نہ کہ اس کو ضائع کر دیں اور پھر جو ہے نا کفران نعمت کریں، اور یہ چیز صحیح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد جو مطلب ہے وہ انشاءاللہ بعد میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہ مطلب یہی ہے کہ انسانی تربیت میں عقیدہ معاد کا اہم کردار۔ یہ واو جو دیا ہوا ہے، کس صفحے میں پڑھ رہا ہوں میں؟ اب ایک دم گم ہو جاتے ہو، کتاب کھلی بھی نہیں ہوتی۔ 26 نمبر صفحے پر ہے عنوان انسانی تربیت میں عقیدہ معاد کا اہم کردار۔ یہ میں نے شروع میں بھی بیان کیا، انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ معاد جو ہے نا ہمارے کردار پر بہت اثر انداز ہے۔ معاد کا اس کو یاد کرنا، معاد کا کانسیپٹ، معاد کا عقیدہ، کیونکہ یہ انسان کے لیے، انہوں نے فقط ایک مثال عرض کرتا ہوا چلوں، انہوں نے بہت پیاری مثال دی ہے، شاید انہوں نے دی ہے، ہاں پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے بھی۔ اگر آپ کو فرض کریں کہا جائے، خبروں میں آ جائے کہ آج پاکستان میں، کل پاکستان میں پورا ایک دن ہر کوئی آزاد ہے، جو کام کرے نہ اس کو پولیس پکڑے گی، نہ عدالت میں اس پر کوئی کیس ہوگا، ہر طرح سے آزاد ہے، جو چاہے کرنا چاہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ابھی زندگی چل رہی ہے ایسے چلے گی؟ اصلاً نہیں ایسا ہوگا، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ آزادی، جی بتائیں، آپ جو کہہ دیے ہے، جو زبان سے نکال دیا اس کو بتائیں۔ امریکہ بن جائے گا؟ نہیں، امریکہ میں بھی سختی ہے۔ امریکہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی جگہ جگہ پر گلیوں میں، کوچوں میں کیمرہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب بینک خالی ہو جائے، دکانیں خالی ہو جائیں گی، نہ جانے آپ جو تصور کر سکتے ہیں اس میں جو بھی ہے۔ فرض یہ کریں کہ اگر قانون نہ ہو، عدالت نہ ہو، کورٹ نہ ہو، کوئی جج نہ ہو، کوئی مثلا مقدمہ نہ ہو، تو آپ خود حساب کریں سے کیا ہر کسی کو آزادی مل جائے گی، نہ جانے سے کیا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ معاد ہمیں لے جاتی ہے خدا کی عدالت کی طرف، کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کچھ کرے گا اس کو خود قیامت کے دن محشر میں خدا کے سامنے آنا ہوگا اور عدالت لگے گی اور اس کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی ڈر کے مارے انسان کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں، کہتے ہیں کہ جمع کر قدم اٹھاتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں خوف نہ رہے اور یہ عقیدہ نہ رہے معاد کا اور عدالت کا، تو یقین مانیں کہ کوئی بھی انسان اچھے کام نہیں کرے گا، شیطان ان کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اور اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نہیں کر رہے، جو نہیں کرتا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو کتاب کا مطالعہ نہیں کر رہا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ کرتے ہیں کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ آپ بھی کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
جی ٹائم نہیں مل رہا. اگر آپ کے گھر والوں سے پوچھا جائے اور کہا جائے کہ یہ آپ کے بچے واقعی اتنا مصروف ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا پڑھنے کا, تو حقیقت ہوتی ہے نا, تو کیا وہ جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں گھر والے. تو یہ میرے پر احسان کریں کہ کم از کم آپ کے لیے خود کے لیے بھی بہتر ہے اس کو پڑھیں, مطالعہ کریں. میں تو کوئی اور سختی تو کر ہی نہیں رہا کہ آپ کو کوئی بچوں کی طرح آپ کو کوئی ہوم ورک دیا جائے یا کچھ کام کیا جائے. کم از کم اس کو پڑھ کر آیا کریں, پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں تاکہ ایک ذہن آمادہ آپ کا رہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر.